زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، اس سورہ مبارکہ کی شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کے فرزندان جو ہیں وہ انتقال فرما گئے، اور سرداران مکہ یا اہل مکہ جو ہیں وہ ان کو اس چیز کا طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اولاد نرینہ جو ہے وہ نہیں ہے آپ کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وجود مقدس اولاد کی شکل میں حضرت سرور کائنات کو عطا فرمایا، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل کی گئی اس چیز کے لیے، اور اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا. اور یہ آج جو صلبی لحاظ سے اولاد رسول ہے وہ تمام روئے زمین پر اس وقت موجود ہے، اس سے یعنی اعتراض کے جواب میں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ یعنی 3 آیات پر مشتمل ہے. مختصر ترین جو سورہ مبارکہ ہیں ان میں یہ شمار کی جاتی ہے قرآن کریم کے، اور اپنے مطالب کے لحاظ سے یہ یعنی اس کے اندر 3 مراحل پر مشتمل ہے. 3 آیات ہیں اور 3 اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جس کو ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے وجود مقدس سے بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وجود سے توسل اختیار کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس وجود مقدس سے ہمیں توسل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی اور مولا صاحب زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ان کی جد ماجدہ کی ولادت باسعادت اور رہبر معظم کی خدمت میں بھی ان کی جد ماجدہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ حضرت میں ہمیں اپنے کنیز خاص کی معرفت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر مشکل مرحلے میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے، اور ہر جو آیہ کریمہ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے بہت بڑا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، جب اس کا خطاب خصوصی جو ہے وہ تو حضور سرور کائنات کے ساتھ ہے، لیکن حضرت کے وجود مقدس کے وسیلے سے تمام نسل آدم کو خطاب ہے. جو آدمی بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو تمام نسل آدم کو خطاب کیا گیا ہے. تو عقل انسان کو متوجہ کیا گیا ایک چیز کی طرف. دوسرے مرحلے میں اگر انسان جو ہے عقل سے کام لے تو پھر کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بس آپ کو یہ عملی زندگی میں یہ کام کرنا چاہیے. اور تیسرے مرحلے میں جو تیسرا مرحلہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اس کا یہ نتیجہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. یہ 3 مراحل پر مشتمل جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے. یعنی اسے پڑھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے،
اور تیسرے مرحلے میں جس چیز کی طرف عملی زندگی کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ اب بہت قرآن کریم کے ساتھ جو ہے واقعتاً قرآن مہجور ہے آج کے ان معاشروں کے اندر۔ وہ قرآن کریم عزیزان عمل کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھنا ایک وسیلہ ہے، قرآن حفظ کرنا ایک وسیلہ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں وسیلے ہیں۔ اصل چیز جو ہے ایک آدمی قرآن حفظ بھی کر لے، ایک قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، مگر جو قرآن کریم کہتا ہے، جیسے اس میں دوسری آیہ مبارکہ خالصتاً عمل کی بحث ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور یہ کام نہ کرے، وہ حفظ بھی کر لے، وہ اس کو تلاوت بھی کرے، لیکن وہ جو کچھ قرآن کریم کہتا ہے اس پر عمل نہ کرے تو قرآن کریم نہ صرف کو فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ الٹا انسان کے لیے حساب و کتاب کی منزل میں ایک بہت بڑی مشکل لے کے آئے گا انسان کے لیے۔ تو اس لیے خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھ، اور عمل بھی اس طرح سے نہیں کرنا کہ اپنی مرضی سے یا جو چیز پسند آئے قرآن کے احکام میں سے وہ کر لیا جائے، اور جو چیز طبیعت پہ ناگوار گزرے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ یعنی حضرت امام صادق علیہ السلام نے بہت ہی زبردست قسم کی سبھی باتیں ان کے ماشاءاللہ با کمال ہیں، لیکن ہماری سطح علمی کے مطابق بعض باتیں بہت زیادہ اپیلنگ اور بہت زیادہ یعنی انسان کو متوجہ کرنے والی ہیں۔ امام علیہ السلام اسی چیز کی طرف، جس میں کہ جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں ہم لے لیتے ہیں، اور جو چیز طبیعت پہ، امام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے کلام پہ غور کرو تو آپ کو ایک چیز اس میں دکھائی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں بالکل اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ کے حکم کو نماز سے جدا نہیں کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جب اس نے بیان کرنے میں، حکم دینے میں نماز اور زکوٰۃ کو جدا نہیں کیا آپس میں، تو قبولیت کی منزل میں بھی آپس میں جدا نہیں کرے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ صرف نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نہ مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ وقت کی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ علم کی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اقتدار کی زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ اس کی اللہ نے اس کو شہرت دی ہے اس کی زکوٰۃ ہے، علم دیا ہے علم کی زکوٰۃ ہے، مال دیا ہے مال کی زکوٰۃ ہے، وہ نہیں نکالتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ کے حکم میں اللہ کے فرما برداری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ 1.5-2 ماہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز اپنی بچاؤ۔ نماز بچانے کے لیے لازم ہے کہ جہاں نماز کو آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، صلاۃ الخاشعین پڑھی جائے، وہاں پر یہ بھی لازم ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس کو بھی بجا لائے۔ اور زکوٰۃ سے مراد ایک عمومی طور پہ بر صغیر کے معاشرے میں یہ تاثر ابھر کے آتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو فقہی احکام کے مطابق زکوٰۃ ہے، جو یعنی توضیح المسائل میں لکھی، یہ بھی اپنے مقام پہ زکوٰۃ کا حکم، اس میں کلام نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ جب قرآن کریم اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو یہ بڑا ایک وسیع مفہوم ہے۔ ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ یہاں پر پہلی آیت کریمہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، ہر نعمت کی زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی کے پاس یعنی فرصت ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، شہرت ہے زکوٰۃ ہے، مال ہے زکوٰۃ ہے، اقتدار ہے زکوٰۃ ہے، وَعَلَىٰ هَذَا العلم ہے زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ انسان نے ادا کرنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا کوئی حل نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو یعنی متوجہ کروں اس چیز کی طرف۔ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی۔ اب یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے کہ حکومت پاکستان ہے کیا، اور کیا ان سے یہ توقع رکھی جانی چاہیے، اس میں مجرم کون ہے،
یہ ابھی اس ایک دیگر بحث سے چھوڑ دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ جو ریاست کی ذمہ داری اپنے مقام پہ اور جو یعنی ذمہ دار افراد ہیں ان کا ادا کرنا یا نہ کرنا، لیکن میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ کی تفصیلات میں ہے صدقات واجبہ اور صدقات مستحبہ، یہ خمس بھی زکوٰۃ کے ذیل میں آتا ہے اس چیز کے لیے، وہ بھی زکوٰۃ کے اندر ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ ہے، اقتدار کی زکوٰۃ۔ اگر ہم صرف مال کی زکوٰۃ نکالیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اس چیز کے لیے کہ کسی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی یہاں رہ رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 30 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، جب 1 سال گزر گیا اس نے اس پہ خمس ادا کرنا ہے۔ وہ عمران خان کو برا کہہ رہا ہے، 30 لاکھ میں 6 لاکھ روپے تمہارے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ کیوں ان کے کام نہیں آتے ہو؟ یہ چیز جو ہے نا، یہ دوسرا جو آیت کریمہ ہے، یہ خالصتاً یہ حکم ہے جس پہ ہم بات کریں۔ لوگوں کے اوپر یعنی لاکھوں کروڑوں روپے، جو لوگ اس قسم کے بھی لوگ میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جناب میری میڈیکل میں میری مدد کر دیں، فلاں جگہ میں، خود ان کے پاس جو وسائل و امکانات ہیں اگر وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو صحیح طور پہ سمجھیں، ان کو خمس ادا کرنا ہے۔ شریعت مقدس اسلام کو یہ دلچسپی نہیں ہے، شریعت نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، ولو 1 روپیہ ہو، ولو نہ ہو، ولو 1 لاکھ ہو، ولو 1 کروڑ ہو، یہ بحث نہیں کی، لیکن اس کے اوپر خمس ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت اچھی بات کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پانی بہاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابھی ادھر سے وضو ٹھیک نہیں ہوا، پھر پانی ڈال لیں، پھر ادھر سے ڈال لیں، پھر ادھر سے، شک کرتے رہتے ہیں کہ جناب یعنی پانی بہاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہے کہ آج تک انہیں خمس کی ادائیگی میں کبھی شک نہیں ہوا کہ 1 مرتبہ ادا کر دیں، پھر شک ہو جائے شاید نہیں ابھی نہیں، پھر دوبارہ ادا کر دیں، پھر دوبارہ شک کو بھی میں نے خمس ابھی نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ ادا کر، وہ 1 مرتبہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وسوسہ ہے نا وہ شیطان نے پکڑا ہوا ہے، اصل میں وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں، مجھے پتہ ہو کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی یہ کہ اس محلے کے اندر کوئی آدمی رات کو بھوکا سوئے، اس محلے کے اندر کوئی کچھ بھی نہ کرے حکومت، اس محلے کے اندر کوئی آدمی میڈیکل ایڈ کی کمی کی وجہ سے محروم رہ جائے، علاج سے محروم رہے، کوئی بچہ تعلیم سے محروم رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو یہاں پیدا کیا ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر گلگت اور بلتستان کے جو صاحبان مال ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور شریعت قدس اسلام کے حکم کے مطابق، ایک طالب علم، یہ یونیورسٹیاں وہاں بنائی جا سکتی ہیں، ایک طالب علم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ایک طالب علم کو۔ میں نے بہت اس مسئلے پہ غور کیا، اس چیز، ایک طالب علم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، وہاں یونیورسٹیاں بنائی جا سکتی ہیں، وہاں میڈیکل ہاسپٹلز قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس مسجد میں آتے رہتے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے خمس، جو ان کے پاس اموال ہیں، کروڑوں روپے خمس ہے اس کے اوپر، لیکن وہ اس چیز کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، آج جناب سیدہ کی ولادت ہے، دیکھیں نعرے کیسے لگاتے ہیں۔ کل سے فیس بک کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ اور فیس بک کے اوپر، ان سے کہا جائے کہ جناب یہی چلو اسی پہ عمل کر لو بھائی، یہ جو حکم دیا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میری
لوگ اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ نہیں کرتا اس چیز کے لیے کہ مجھے پیدا کر دے بلتستان میں یا مجھے پیدا کر دے جنوبی پنجاب میں اور میرے وسائل و امکانات رکھیں امریکہ کے اندر لے جا کے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی گرد و پیش میں فرمایا اگر کوئی شخص رات کو بھوکا سوتا ہے کسی محلے میں، ظالم کہیں اور امریکہ نہیں بیٹھا، اسی محلے کے اندر کوئی ظالم موجود ہے جس نے اس کا حق روکا ہوا ہے۔ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں گے تو خمس ہوگا۔ نہ میرے عزیزان، ایک آدمی جس دن شعور کی منز بالغ ہو جاتا ہے اور وہ کسب معاش شروع کرتا ہے، بھلو 1 روپیہ کمانا شروع کرے، اس کی ذمہ داری ہے وہ حساب کرے۔ اس کی 1 روپیہ جو ہے کماتا ہو، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ حساب کرے جا کے تو پتہ لگے کہ اسے خمس ادا نہیں کرنا، بلکہ دوسرے لوگوں کو چاہیے اسے خمس دیں، اس کی مدد کریں، لیکن اس کو حساب تو کرنا چاہیے اپنا، اسے اپنا حساب کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو اللہ کا نظام ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ 10-15 برادران 10 افراد بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو تقسیم جب اللہ کی ہوتی اس طرح سے نہیں کرتا کہ 10 روپے آپ لے لیں، 10 آپ لے لیں، 10 آپ لے لیں۔ اسے کہتے تقسیم محمد، جب دو تو سب کو برابر دو۔ جب امام امیر المومنین سے جب تقاضا کیا گیا، جب وہ برسر اقتدار آئے، ان سے تقاضا کیا گیا کہ جناب آپ یہ بدری صحابی ہیں، اور یہ امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارگاہ رسول اسلام سے حسن و حسین کو بھی وہی ملتے ہوئے دیکھا جو ایک عام مسلمان کو دیتے تھے، تو میں یہ کام نہیں کروں، ڈسکریمنیشن نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کا نظام اس سے مختلف ہے، دونوں ہی شریعت کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک آدمی کو دے دیتا ہے، اس کے گرد 10 ضرورت مند کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ جو امیر المومنین نے فرمایا نا کہ رات ایک آدمی بھوکا سوتا ہے تو کسی نہ کسی کے پاس تو اس کا وہ چیز تھی، اس کو حکم دیا کہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائے، جو نہیں پہنچاتا وہ مجرم۔ اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور آ کے اس کے دروازہ کھٹکھٹائیں آ کے، جس کو مال دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچائے جا کے۔ لوگ کرتے نہیں، عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں، کہتے یہ نیا پاکستان بنا ہی نہیں ہے۔ بھئی نیا پاکستان کس نے بنانا ہے؟ پہلے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ میں کو مزاح نہیں کر رہا، مجھے 2004 سے تو میرا ایک لائیو کانٹیکٹ ہے نا ناردرن ایریا کے ساتھ۔ میں آپ کو صرف، باقی لوگوں کو تو میں نہیں جانتا، جو یہاں آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے خمس ادا کرنے شروع کر دیں، بلتستان میں ایک بہترین، گلگت بلتستان میں بہترین یونیورسٹی بنائی جا سکتی ہے۔ بس وہ دوسروں کو نصیب کرتے، چلو چاہیے 100 روپیہ تم لے لو، 100 روپیہ تم، بھائی تم اپنا حساب کرو، اس کو باقاعدہ طور پہ پراپر وے میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو جا کے۔ وہ یہ کام کرتے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حکم کے حوالے، جس دن ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے اور وہ یعنی چاہے تجارت کرے، چاہے وہ یعنی نوکری کرے یا کوئی اور ذریعہ آمدنی کا اس کے پاس آ جائے، جو فقہا نے اپنی کتابوں میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، آمدنی شروع ہوئی، اب اس نے حساب کرنا۔ جو تمام فقہا متفق ہیں کہ آئیڈیل اور مستحب یہ ہے کہ اصل آمدنی پہ دیا جائے، ماہانہ آمدنی ماہانہ دو، روزانہ آمدنی روزانہ اس کا حساب کرو یا اس کے علاوہ، لیکن سال میں 1 مرتبہ کرنا تو واجبات میں سے ہے کہ آدمی نے اس کو لازمی حساب کرنا ہے اپنا۔ اس پر بحث نہیں ہے کہ خمس کی رقم واجب الادا ہوتی ہے یا نہیں، لیکن حساب کرنا ہے ایک بار۔ یہ بات مستحب یہی ہے کہ اصل آمدنی، جسے کہتے ہیں ایٹ سورس، اصل آمدنی پہ 100 روپے کمائے، 20 روپے دے دو بس۔ لیکن واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ چلو اگر نہیں ہے تو سال میں 1 مرتبہ حساب کرو، جو کچھ بھی بچ رہے
اس کو 20% دینا واجبات میں سے، اس کا 20% آدمی نے دینا ہی دینا ہے، کوئی راہ حل نہیں ہے اس میں۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر نسل آدم اسے امیر المومنین جو فرمایا تھا نا، کاش لوگ میری بات پر عمل کرتے تو روئے زمین پر کوئی انسان رات کو بھوکا نہ سوتا، یہ سسٹم ہے۔ اگر لوگ یہ کام کریں، میں آپ کو پوری ذمہ داری، میں نے اسٹڈی کیا وہ اچھی طرح سے ایک طالب علم کو گلگت اور بلتستان کے چل کے راولپنڈی، لاہور اور کراچی نہ جانا پڑے، یہ یونیورسٹیاں وہیں بن سکتی ہیں اور کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر یعنی یہاں کسی مسجد کے لیے نہ نجف جانے کی ضرورت ہے، نہ قم جانے کی ضرورت ہے، سب کچھ موجود ہے وہیں پہ۔ لیکن چونکہ سسٹم کو الٹ دیا گیا سارے کا سارا، اس لیے گزشتہ کل کی بحث میں بھی یہی بات تھی کہ جہاد اپنے مالوں سے اور جانوں سے کرنا ہوتا ہے، اور جو آدمی بھی جو بھی رقم آپ کے پاس جو ہے، بعض فقہا کی رائے اس میں اختلافی ہے ذرا، کہ جناب جیسے ایک طالب علم ہے، اس کو یعنی جو پاکٹ منی ملتی ہے اس کی تو آمد نہیں ہے، یہ وہ جو اس کو پاکٹ منی ملتی ہے، یا اس میں یہ دو چیز میں کیا اس پہ اسے خمس میرے نقطہ نظر کے مطابق کرنا چاہیے، اس کو بھی کرنا چاہیے، اس کی تو آمد نہیں ہے۔ اور آج کل وہ اسکالرشپ، وہ 2-4-5 روپے والے اسکالرشپ نہیں ہے، آج کل جو یعنی یہ لڑکے جو جاتے ہیں کوریا وغیرہ جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، وہاں اسکالرشپ بھی ملتے ہیں، پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو 50-50 ہزار، 1 لاکھ روپے کے قریب تو اسکالرشپ ملتے ہیں۔ وہ کہہ دی میں تو طالب علم، میں نے نہیں کرنا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے تحفے کا مسئلہ ہے، یہ تو بہرحال وہ ایک دیگر تفصیلی بحثیں ہیں، اس میں نہ جائیں۔ جو آدمی بھی بالغ ہے اور اس کے پاس کسب معاش ہے، اس کو بہرحال حساب نہیں، اور کم از کم اگر وہ اس کی ماہانہ آمدنی ہے تو بہتر ہے ماہانہ حساب کرے۔ اگر روزانہ آمدنی کو کاروبار کرتا ہے مثال کے طور پہ، جیسے اس کو روزانہ حساب کر لینا چاہیے، نہیں تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ حساب ضرور کرے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کروڑوں روپے جن کے پاس جائیدادیں ہیں، وہ یعنی وہ تو یاد رکھیں کہ دولت کا اجتماع جو ہے نا، وہ حضرت فرماتے اس چیز کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی حقدار کا حق کسب کر لیا گیا ہے اس چیز کے لیے۔ میں مثال کے طور پر میرے پاس ایک مکان ہے، جب میرے پاس ایک گاڑی ہے، اب میرے پاس یعنی میں چاہتا کہ گاڑی بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، میں نے 20 لاکھ روپے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، سال گزر جاتا ہے، اب شریعت کہتی یا تو مکان بنا لو یا گاڑی خرید لو، آپ کو جو ضرورت کے بعد نہیں خریدی، سال جو ہی ختم ہوگا اس پہ ٹیکس آ جائے گا، اس پہ ٹیکس پے کرنا، میں اس کو روک نہیں سکتا اپنے پاس۔ دولت کو گردش میں رہنا چاہیے۔ جو یہ لوگ ہم کرتے نہیں، نمازوں پہ ادھر زور دینا شروع کر دیتے، حالانکہ شریعت مقدس سے اسلام ایک احکام کا کمبینیشن ہے، اس کو اکارڈنگلی لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب آئیے اس چیز کو میں اس میں عرض کیا تھا کہ یہ 3 آیات ہیں، 3 ڈیفرنٹ سٹیپس اس کے اندر بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم اس کو یعنی حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو اس کوثر کے مصادیق میں سے ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجود مقدس بھی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ لیکن یہ اس آیہ مبارکہ کی تعویل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کی تفسیر میں جا کے اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کے مصادیق میں سے جب یہ
آیہ مبارکہ سرور کائنات سلام اللہ علیہ کو خطاب کرتی ہے تو اس کے مصادیق میں سے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، ہم نے آپ کو نور نبوت عطا کیا، دیگر نعمتیں دی آپ کو، قرآن کریم کی نعمت سے، اس میں سے ایک خیر کثیر میں سے ایک مصادیق میں سے ایک وجود مقدس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی ہے۔ لیکن اس کنٹینیوٹی کے اندر جس وقت یہی قرآن کریم، یہی سورہ مبارکہ کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے میں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے، یا ہم سے پہلے ماضی والوں نے پڑھی، یا آج حال کے لوگ پڑھیں گے، یا مستقبل میں، تو قرآن کریم ہر انسان سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ صرف اس ایک مرحلے پہ غور کر لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بے پناہ ہیں، کہ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان، ایک منت گزاری، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، یہ سب خیر کثیر کی تفصیلات ہیں۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ کا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، آپ کو وجود بخشا، آپ کو نور عقل سے سرفراز کیا، آپ کو ارادہ دیا، وجود کی سلطنت عطا کی، عقل کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری کیا، آپ کو ظلمات سے نکالنے کے لیے سلسلہ ولایت کو جاری کیا، اور پھر عمل کے منزل میں آپ کو آزاد چھوڑا اور آپ کے رزق کی ذمہ داری اٹھا لی ہوئی ہم نے۔ یہ سب خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، حالت صحت عطا کی، حالت امن آپ کو عطا کی۔ اب آپ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو آپ ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس چیز کہ انسان ان کو گن لے کہ جتنی بے پناہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو بغیر سوال کے دے دی ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ اب یہ عقل کے لیے سوال ہے، یہ سوال اصل میں خطاب عقل سے کیا گیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ اب اگلے جو آیہ کریمہ آ رہی ہے، یہ اس انسان کے لیے وہ اس پر عمل کرے گا یا اس کے بارے میں سوچے گا جو پہلے اس سوال کے بارے میں، اپنے بارے میں غور کرے گا کہ میں تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، یہ جوانی عطا کی، نور عقل عطا کیا۔ تو اب یہاں سے اس کی، اگر جو آدمی اس بات پہ وہ غفلت کی بیماری میں مبتلا ہے، دنیا کے جو چمک دمک ہے اس نے اس کو پکڑ لیا ہوا ہے، سیکس اور مال کے پیچھے لگا ہوا ہے دیوانوں کی طرح، اس کو سورہ کوثر پڑھ کے سناتے رہیں، اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیں، کچھ کر لیں، اس نے کبھی کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اسلام مکتب عقل ہے۔ جو آدمی عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے سب ھذا اساطیر الاولین، قصے، کہانیاں، داستانیں، وہ دیوانہ ہے مال کا اور سیکس کا، اس نے اس کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ تو دوسری آیہ کریمہ میں جو کچھ بات آ رہی ہے وہ یعنی ان لوگوں، جو آدمی عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے وہ تو کبھی ادھر اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے، اس مسئلے پہ غور کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اس کائنات پہ غور و فکر کرو، خود اپنے وجود میں غور و فکر کرو، میری عظمت و جلال کی نشانی ہے۔ ہاں البتہ بوقت ضرورت اگر اسے بتا دیا جائے تو سورہ کوثر پڑھ کے اس کا تعویذ اپنے گلے میں پہن لے گا، پانی اس کا پیے گا، لیکن جو سورہ کوثر جس کردار کا تقاضا کرتی اس پر عمل نہیں کرے گا۔ آپ صرف ایک چیز جو میں نے آپ سے کہی ہے نا، یہ مال کمانا، اس کے لیے پابندی ہے کہ حلال راستوں کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ مال خرچ کرنا، اگر ایک انسان حلال راستوں سے کما بھی لے، یہ بھی ہم تصور کریں کہ کما لیا حلال راستے سے، پھر اب خرچ کرنا، کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس چیز کے لیے آمادہ ہیں کرنے کے لیے۔ تو اس لیے
یہ چیز جو ہے آج ہم گفتگو یہاں روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، اے میرے بندے، جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں افتخار مرزا غور کر اس بات پہ، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، میں تیرا مہربان پروردگار ہوں، تیرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، میں نے تجھے وجود بخشا، میں نے تجھے نور عقل عطا کیا، تجھے ارادہ دیا، تجھے وجود کی سلطنت عطا کی، عمل کے منزل میں تجھے آزاد چھوڑا، تجھے حالت امن دی، حالت صحت دی، میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے رب کے ساتھ یہ رابطہ اسٹیبلش کریں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایک مہربان پروردگار ہو۔ کہتا اصل میں میسیج یہ ہے کہ میں تیرا ایک مہربان پروردگار ہوں، میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن تو اس وقت مانے گا پہلے جب یہ بات سمجھ لے گا کہ میں تیرا مہربان پروردگار ہوں۔ جب یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر دوسری آیت کریمہ کی بحث درمیان میں، جو آدمی اس رابطے کو یعنی اپنے رب کے ساتھ اسٹیبلش نہیں کرتا کہ میرے مالک میں تو کوئی چیز نہیں تھا، جو نماز میں بھی ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اقرار بھی کرتا ہوں اور اعلان بھی کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، اور تو نے بے پناہ مجھے نعمتیں دی، میں اگر شمار بھی کرنا چاہوں تو میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری آیت کریمہ کی بحث جو ہے نا وہ سمجھ آنی شروع ہوتی، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس کی طرف توجہ بھی دے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد والے ہوں۔